السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسے کہ ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک سین چلتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ اپنے عشق میں کتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے مولوی صاحب اپنی پوری جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سمجھ جائے. اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ لوگ جائیں اور وہ ویڈیو دیکھ کر آئیں، جس سے آپ کے مزے میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی. تو چلیں ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی جائیں اور بیل آئکن کو دبائیں اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنا اوپینین ضرور دیا کریں. مجھے آپ کے اوپینین بہت پسند ہے. یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا. مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی. اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھر پھرا رہی ہے. نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا. اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں. وہ اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا ہوا مسجد کے پاس پہنچ گیا. ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنے آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو. وہ جالیوں کو یوں تھاموں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلی سے محسوس کرتا ہے. پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر آ گر گیا. اس کی آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی. پھر اس کی پشت سے آواز بھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کر دیتا ہے. میں نے تیرے دائرے اختیار سے نکل جانا چاہا تھا. میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے. کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج جایا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے. ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے. اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں ہے. میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے. میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں. اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں. میرے اعتراف کو قبول کر کے گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا. اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کی فریاد کی. بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے. میری آتی جاتی سانسیں برچی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں. میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے. مجھ پر رحم کر کے میری ہستی میں بباشر تھم جائے. میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے. میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا. میرا روم روم اذیت میں جگ رہا ہے. وہ کرب سے چلا اٹھا. اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے. میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے. تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری توانائی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا. رحم کرنا مجھ پر، میری روح تک جھلس گئی ہے. مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا. اس آبلا پائی کے سفر نے میرے روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں. میں بکھر چکا ہوں درد کی آندھی سے. کہہ کے اب تھم جائے. اللہ، میرے تنکا وجود کو سمیٹ دے. وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا. کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں. میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ. میری بس سائیں، میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں. اس عشق نے عجب سیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا. کیا چلے بشو بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں. ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے ڈھل کر سانسیں لیں. کبھی گول فضا میں رس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں. اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی صاحب رک گئے. وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے. تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو قمیض کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا ہوا محسوس ہوا. پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے. پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اندر بھی چلا جاتا. وہ خوف خدا سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟
اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے بھی نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے وہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا۔ آپ اٹھ آیا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا جا۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوف زدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا ڈر ہے، یہاں کسی کے نام کی منع نہیں دی جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا، پھر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوری ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے دل کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو محسوس کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا۔ اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم ڈھک جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے غم نہیں بھرتے پروردگار، میں تیری مسیحائی کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لے گی۔ اللہ، مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداس دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کی سب چوڑیاں ہاتھ میں پھنسا کر اوپر کیں، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی سرتال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سیراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھرنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا، پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولے، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانسیں بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تھی۔ اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھا۔ شاید وہ واش روم میں ہوں، اس نے نور الہدیٰ کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نور الہدیٰ نہیں آئے تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچڈ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نور الہدیٰ اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر اسٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم اور کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نور الہدیٰ کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔
لون میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔ پھر رات کے اس پہر نور الہدیٰ کہاں جا سکتا تھا؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہدیٰ کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشانی شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں۔ میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہو، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم، اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدیٰ بھلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہدیٰ وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفعتاً اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے یوں بھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ملیحہ کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف کم ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے پر پرا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ پڑی، پر دروازے کے نیم واپٹوں میں جھری سے بنی تھی، اور اس نے مریم کو چمکایا تھا۔ وہ ریکنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا۔ پھر دروازہ کھول کر کمرے میں جانے کی بجائے اس نے دروازے کی درمیانی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر باہر کی روشنی سے کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں ہی سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی۔ پھر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے ملیحہ سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ گئی، مگر اندھیرا کے بستر پر لیٹی وہ پلک نہیں جھپک سکی، اور نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کو 5 بج چکے دیکھے۔ مریم نے کلاک سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ گود میں تکیہ رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے، اور نور الہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ چھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ نور الہدیٰ کے وارڈروب میں پہلے سے موجودہ کپڑے اس ڈیڑھ مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلیو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹیں، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے اعتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی، تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی، جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا۔
مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات کا اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام مدیحہ کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا، احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے مدیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے مدیحہ کی باتیں کیا کرتے تھے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کہ بتانا ضروری ہوتا؟ مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں؟ مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے۔ اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا، جو اب ٹائی پہن رہے تھے، اور سپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں، لان میں؟ ٹائی کی ناٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور الہدیٰ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی تک سی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی۔ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا، تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی، سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا۔ تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہدیٰ وہ اجنبی سے لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے ہوئے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نور الہدیٰ، یو آر ڈسٹربنگ۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتھے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا، پر سوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اور کر لیتی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل آئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس ڈھونکنے کی طرح چل رہا تھا، پھر وہ تنفر سے قزائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تپانی پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدیٰ کی چوکیداری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہدیٰ نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں۔ لیکن نور الہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔